حضرت میں ایک اہم سوال کرنے کے کرنے کی آپ کے اجازت چاہوں گا. حضرت یہ جو سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ اور سہروردیہ، یہ ان کی حقیقت کیا ہے چاروں سلاسل کی؟ جی دیکھیے کہ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیوز و برکات پھیلے ہیں اس میں دو طریقے چلے ہیں. جی. ایک علم شرعی، ظاہری علوم یا شریعت کہہ لیں، دوسرا ہے طریقت اور تصوف اور باطنی علوم. جی. تو باطنی علوم کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے جن کو نگران بنایا ہے وہ اولیاء کرام اور اقطاب و اوتاد و اغواس کو بنایا ہے. ان کے ذمے صفائی قلب، کیونکہ یعلمہم الکتاب و یزکیہم، کتاب کا علم دیں اور تزکیہ کریں. تو کتاب کا علم جو ہے پہلے تو ہوتا یہ تھا کہ دونوں ایک ہی مجلس سے ہوتا تھا، مگر اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے ہمارے پاس وہ جدا جدا ہو گئے ہیں. علماء تزکیے کی طرف نہیں جا رہے ہیں اور تزکیے والے علماء کی طرف نہیں آ رہے ہیں. یہ ایک ہمارے پاس بڑا ڈرا بیک آ گیا ہے. تو لہٰذا یہ دو محفلیں الگ الگ ہو گئی، دو مجلسیں الگ ہو گئی، اہل علم کی اور اہل دل کی. یہ ورنہ اگر آپ پہلے بڑے پیر کے پاس چلے جائیں، بھائی چاروں فقہ میں آپ فتوا دیا کرتے تھے، چاروں 13 علوم ایک ہی مجلس میں سکھایا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے. منطق، فلسفہ، کلام، حدیث، فقہ، جو چاہے وہ آپ 13 علوم ایک مجلس میں پڑھاتے تھے. ظاہری علوم بڑے بڑے نحویین آتے، دنگ رہ جاتے کہ یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا ہے. علامہ ابن جوزی جیسے بڑے مفسر متکلم جب آئے تو تفسیر آپ کی سن کر کے دنگ رہ گئے. آپ کو سب کو پتا ہے یہ واقعات. تو پہلے علم ظاہر اور باطن ایک ہی برتن میں ملا کرتا تھا، اب برتن الگ الگ ہو گئے ہیں. تو لہٰذا جب فرق ہونے لگا تو پھر ان سلسلے کئی بنے، کئی سلاسل ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ چار، چونکہ چار یہ معروف ہے اسی لیے ان کا ذکر ہوتا ہے. قادری سلسلے کی نسبت حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی طرف کی جاتی ہے، اور نقشبندیت کی نسبت حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند، حالانکہ اس سے اوپر بھی ہے مگر چونکہ سلسلے کے نام الگ الگ تھے، تیفوریہ، صدیقیہ وغیرہ وغیرہ تھا. مگر جیسے ہی صدیق حضرت بہاؤالدین نقشبند آئے تو اس کے بعد سے نقشبند بنا. سلسلہ چشتیہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری علیہ رحمہ کی طرف منسوب ہوتا ہے، اور سہروردیہ بابا شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کی طرف. اب اس سے کئی ذیلی سلسلے بھی نکلے ہیں، جتنے نکلے ہیں، شتاریہ نکلا ہے، رفاعیہ، جتنے جنیدیہ وغیرہ، اس سے ذیلی سلسلے سارے پھیلے ہیں. مبلغ یہ بڑے مراکز ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے فیوز کو عام فرمایا ہے. تو آدمی چاہے تو کسی بھی سلسلے میں بیعت کر سکتا ہے، مگر بیعت کرنا، کسی سلسلے سے جڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے سلسلے کے بزرگ کو برا کہے یا برا جانے یا مانے. آپ کا مرکز نگاہ ایک رہے، آپ اپنے پیر سے بے پناہ محبت کریں، اس کو سب کچھ مانیں، مگر دوسرے پیر کو کمتر نہ سمجھیں اور گرانے کی کوشش نہ کریں. آپ کا سلاسل کا مقصد آقا کریم علیہ السلام کی دہلیز تک پہنچنا ہوتا ہے. اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر سلسلے کام کے ہے. اصل مقصد ان چاروں سلاسل کا، بلکہ پورے سلاسل کا یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تزکیہ نفس کا کام کا آغاز کیا وہ کیا جائے، قلب پر توجہ اور تزکیہ کیا جائے. یہ اصل مقصد ہے چاروں سلاسل کا، بلکہ سارے سلاسل جتنے بھی ہیں ان سارے سلاسل کا یہی مقصد ہوتا ہے.